بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، ان کے اسوہ حسنہ پر، جو انہوں نے دنیا میں عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا، اس کے اوپر بات چل رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اپنے خطبۃ الحجۃ الوداع میں تمام انسانوں کے لیے خطبہ دیا، اور اس میں کچھ زندگی کے گزارنے کے بعد خطبے میں بیان کیا کہ کس طرح زندگی آگے گزارنی ہے، کن اصولوں کے اوپر گزارنی ہے، اور کن اصولوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا ہے۔ اس میں شکر گزاری بھی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس میں معافی بھی تھی، اس میں حقوق العباد تھے، ایک حقوق اللہ تھے۔ تو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوکس کیا، ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ اسی میں سے ان کے آخری خطبۃ الحجۃ الوداع کے مختلف نکات میں سے ایک پوائنٹ پر میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں تھا لوگوں کے غلطی کو درگزر کر دینا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یعنی آپ کے پاس کوئی غلام ہے یا کوئی بھی انسان آپ کے پاس کام کرتا ہے، یا زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی انسان غلطی سے یا کسی طرح بھی آپ کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے، تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر آ گئی، تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے رہا کر دیا جائے۔ تو سارا مجمع لگا ہوا تھا، سارے صحابہ ادھر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی دے دی۔ پھر مطالبہ کیا کہ مجھے سواری بھی دی جائے، میں نے ملک شام جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بھی دے دی۔ پھر اپنی چادر مزمل والی چادر اتار کر دی، ٹھیک ہے، اور باعزت طریقے سے اشرفیاں دیں کہ رہا کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ملک شام پہنچی۔ ابی بن حاتم اس کا بھائی تھا، تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی، نہیں بھائی ایسے نہیں بتانا، تم پہلے جاؤ حضور کے پاس، جا کر تو دیکھو کہ حضور کی شان کیسی ہے، حضور کا چہرہ کیسے ہے، تم خود ہی کلمہ پڑھ لو گے۔ تو وہ واپس پھر کہنے لگی کہ تم چلو، میں بھی تمہارے پیچھے کلمہ پڑھنے آ رہی ہوں، میں تو تمہیں لینے آئی۔ تو حضور کی یہ شان تھی کہ حضور نے ایسا اخلاق اپنا دیا۔ تو وہ ایک مائی تھی، وہ حضور پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس نے نہیں پھینکا کوڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ، آج نہیں ایسا معاملہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، دیکھا تو وہ علیل پڑی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عیادت کی، ٹھیک ہے، اس کے گھر کے کوئی کام تھے، کام کاج کیے، اور وہ کافر تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھ کر۔ تو اپنا ایک ہی سبق حضور نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ عملی طور پر ایک کر کے دکھایا۔ حضور کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ میری امت بھی میرے اسوہ حسنہ پر چلے، کہ انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو ہمیں ان کے زندگی کی، ہم تو ناچیز ہیں، ہمیں ان کی اطاعت، ان کے عملی طور پر جو انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کبھی انجانے میں زندگی میں کسی سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، بلکہ اس کی غلطی کو معافی کر دینی چاہیے۔
بعض کا انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، تو انسان کو درگزر کرتے رہنا چاہیے دوسرے کی غلطیوں کو. بس یہی انسان اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی خوبی، ایک ہی وہ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ہے، سورج کی ایک ہی کرن کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق زندگی میں وہ چیز لے ہے اور زندگی گزارنے لگ جائے، تو یقیناً 100% وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا انسان. ان کے اسوہ حسنہ پر چل کر نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو تھینک یو فار واچنگ. پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.